ویلکم ٹو مائی چینل گلیکسی اسٹوریز۔ ہم آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں، تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ فلم کا آخری شو دیکھنے کے بعد میں سینما گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی، اس لیے راستہ ویران تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ کمرے کی روشن دان سے ٹیوب کی روشنی باہر گلی کی دوسری طرف کے مکان کو روشن کر رہی تھی، لیکن یہ ٹیوب کس نے جلائی؟ میں تو لائٹ آف کر کے گیا تھا۔ میں چابی ہاتھ میں پکڑے سوچ رہا تھا، پھر خیال آیا شاید میں لائٹ آف کرنا بھول گیا تھا، اور تالا کھول کر اندر کمرے میں قدم رکھنے ہی والا تھا کہ کمرے میں بالکل سامنے دیوار پر ایک خوفناک سی بھیانک شکل پر نظر پڑی، جس کی صرف ایک ہی سفید موٹی ڈراؤنی آنکھ تھی۔ دوسری طرف آنکھ کی جگہ سیاہ گڑھا تھا۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے باہر کو نکلے ہوئے دانت اور دیو جتنا قد تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا، جو میرے گریبان تک پہنچنے ہی والا تھا کہ میں چیخیں مارتا ہوا انہی قدموں سے واپس پلٹ کر گلیوں میں بھاگنے لگا۔ وہ بلا میرے پیچھے ہی تھی، بار بار گلیوں کے موڑ مڑنے سے، کئی بار دیواروں سے بھی ٹکرایا، لیکن بھاگتا ہی رہا۔ پسینہ چہرے سے ہی نہیں بلکہ پورے جسم سے گر رہا تھا۔ خوف سے برا حال تھا۔ گلیوں کے بعد میں مین روڈ پر چڑھ گیا۔ جدھر جدھر منہ ہوتا گیا میں بھاگتا رہا۔ مجھے صرف اس بلا سے بچنا تھا۔ اس کے نوکدار پنجے بار بار مجھے اپنے اوپر آتے نظر آ رہے تھے۔ دہشت سے میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی نظر آ جاتی، لیکن میری مدد کو کوئی بھی نہ رکا تھا۔ میں روڈ سے ایک درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ یہ بہت خوفناک جگہ تھی۔ مجھے اس وقت اس ویرانے سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ خوف آ رہا تھا تو اپنے پیچھے لگی چڑیل سے آ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایک درخت سے بری طرح ٹکرایا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں بستر پر پڑا پایا۔ میں نے کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ یہ میرا اپنا ہی کمرہ تھا۔ دیواروں پر میری ہی تصویریں جھول رہی تھیں۔ الماری میں پڑی کتابیں ہل ہل کر نیچے گر رہی تھیں۔ دروازے پر نظر پڑی تو ایک مرتبہ پھر چیخنے کے بعد بے ہوش ہو گیا، کیونکہ دروازے کی کنڈی اندر سے بند تھی۔ اگر کوئی انسان مجھے اٹھا کر یہاں کمرے میں لاتا تو دروازہ باہر سے بند کر کے جاتا، یہ تو اندر سے بند تھا، اور کمرے میں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں بھیگ رہا ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد دیکھا تو چھت سے خون ایسے گر رہا تھا جیسے کمرے کی چھت پر ٹیوب ویل لگا ہو۔ خوف سے ایک بار پھر چیخنے لگا۔ آج میری زندگی کی شاید آخری رات تھی۔ ابھی اس بلا کے نوکدار پنجے میری گردن میں پیوست ہو جانے والے تھے۔ پھر خون آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گیا، اور لمحوں میں ہی میرا بستر خشک ہو گیا۔ میرے کپڑے بھی خشک ہو گئے۔ جھولنے والی میری تصویریں اپنی جگہ پر ساکت ہو چکی تھیں۔ الماری سے گرنے والی کتابیں ایک ایک کر کے خود بخود اپنی جگہ پر پہنچ چکی تھیں۔ اس کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی، شاید بلا جا چکی تھی۔ میں نے ہمت کر کے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا جسم اس قدر بھاری تھا جیسے میرے اوپر منو وزن ہو۔ ہاتھ پاؤں حرکت کرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بہت زور لگایا لیکن ناکام رہا۔ چند لمحوں بعد جسم سے بوجھ بھی کم ہو گیا، ہاتھ پاؤں حرکت میں آنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اب چڑیل کا سایہ ختم ہو چکا ہے۔ میں پوری طرح ہوش میں تھا۔ دل کو تسلی دینے کے لیے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھایا اور سارا پانی پی گیا، اور چارپائی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کہیں وہ چڑیل دوبارہ نہ آ جائے۔ چڑیل کا تصور ذہن میں آتے ہی میں کانپ کر رہ گیا۔ ابھی مجھے سوچتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کمرے کے کونے سے مجھے چھن 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 کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی گھنگرو باندھے کمرے میں ٹہل رہا ہو۔ اس آواز کے آتے ہی میں خوف زدہ ہو کر بستر میں اکٹھا ہو گیا۔ چھن چھن کی آواز اب تیز ہو چکی تھی، جیسے اب کوئی ناچ رہا ہو۔
میں نے ہمت کر کے بستر سے سر آہستہ آہستہ باہر نکالا۔ مجھے کوئی چہرہ نظر نہ آیا، صرف آوازیں ہی آ رہی تھی۔ میں خوف سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ پہلے جیسی حالت دوبارہ ہونے لگی۔ ہاتھ پاؤں اور جسم بھاری ہونے لگا۔ میں صرف آوازیں سن سکتا تھا یا پھر دیوار کو گھور سکتا تھا۔ چھن چھن کی آواز اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے والے ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کمرے میں دیوار پر کسی چیز کا سایہ نظر آنے لگا۔ میں تو پہلے ہی خوف سے بے ہوش ہونے والا تھا کہ سایہ دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گیا، لیکن چیخنے کے لیے میری آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ان گھنگروں کی آواز میں خوفناک انداز میں ہنسنے کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ مجھے علم تھا کہ اب میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ کافی دیر ہنسنے کی آواز آتی رہی، اس کے بعد اچانک آوازیں بند ہو گئیں۔ چھن چھن کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ میں نے پھر ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھول دی۔ مجھے کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہ آئی، نہ سایہ نہ کوئی اور۔ دروازے کی طرف دیکھا تو کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی۔ وہ عفریت شاید جا چکی تھی۔ جسم پر پڑا وزن ختم ہو چکا تھا۔ میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، 3 بجنے والے تھے۔ اب صبح ہونے میں کچھ گھنٹے ہی باقی تھے۔ صبح ہوتے ہی یہ کمرہ چھوڑ دوں گا، یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ مجھے اب اس کمرے میں نہیں رہنا تھا۔ یہ سوچنے کے بعد میں نے اپنی کتابیں الماری سے نکالنی شروع کر دی اور بیگ میں رکھنے لگا، چھوٹا موٹا سامان اکٹھا کرنے لگا۔ مجھے انتظار تھا کہ صبح ہو اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ بلا کی صورت لمحہ بلمحہ مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی وہ آ جائے گی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس طرح گزر گیا۔ میں دعائیں کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ وقت بھی بغیر چڑیل کے آئے گزر جائے، لیکن میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ اچانک زمین پر پڑی کرسیوں کو کوئی ایسے زمین پر پھینکنے لگا جیسے کوئی میرے بالکل قریب ہو۔ کرسیوں کو گرتا دیکھ کر میں سرپٹ بھاگ نکلا۔ اب ایک دفعہ پھر میں گلیوں کی دیواروں سے ٹکراتا گرتا بھاگا چلا جا رہا تھا۔ وہ بلا اس دفعہ بہت غصے میں تھی۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خوف سے میرا دل بند ہونے والا تھا کہ اب میری موت یقینی تھی۔ نہ جانے کن کن راستوں سے ہوتا ہوا جہاں اب میں بھاگ رہا تھا، یہ راستہ کسی ویرانے کی طرف جا رہا تھا۔ درخت ہی درخت تھے، قبریں ہی قبریں تھیں، یعنی میں قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ قبرستان میں ہی مجھے 2-3 آدمی بیٹھے نظر آئے۔ انہوں نے اپنے درمیان آگ جلا رکھی تھی۔ ان کو دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی کہ اب کچھ ساتھ مل گیا ہے۔ وہ شاید کسی کی قبر کھود رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی بلا کے بھاگنے کی آواز مدھم ہو رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے بہت پیچھے رہ گئی ہو۔ میں ہانپتا کانپتا ان آدمیوں کے پاس جا گرا، لیکن پھر جلدی سے اٹھا اور پورے قبرستان میں نظریں دوڑائیں کہ بلا اب میرا پیچھا تو نہیں کر رہی، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ان آدمیوں نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی۔ ان کے چہرے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو رہا تھا، کیونکہ میں انہیں جانتا تک نہ تھا وہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں۔ مجھے تو بس سہارا چاہیے تھا جو مجھے مل چکا تھا۔ وہ لوگ بہت بڑا گڑھا کھود رہے تھے اور میں کبھی ان کو اور کبھی اس خوفناک قبرستان کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ قبرستان بہت ڈراؤنا تھا، لیکن ان آدمیوں کی موجودگی میں مجھے قبرستان سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان سے اپنی واقفیت نکالنی چاہی کہ یہ گڑھا کس لیے کھود رہے ہو۔ تمہارے لیے، ایک گرجدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں خوف کے مارے دوبارہ بول ہی نہ سکا۔ ان چاروں آدمیوں کی شکلیں آہستہ آہستہ بدلنے لگیں اور وہ اس چڑیل سے بھی زیادہ بھیانک بن چکے تھے۔ وہی لمبے لمبے نوکدار دانت، موٹی موٹی خون خوار آنکھیں اور سیاہ رنگت۔ اس کے ساتھ ہی قبرستان میں چھن چھن کی آوازیں پھر آنا شروع ہو گئیں، گویا کہ چڑیل بھی آنے والی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ میرے چاروں طرف چڑیل اور بلائیں تھیں اور میں پوری طرح آسیبی مخلوق کے قبضے میں تھا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بستر پر تھا، یہ شاید ہسپتال تھا۔
सफ़ेद वर्दियों वाले मर्द औरत इधर उधर घूम रहे थे। डॉक्टरों के बताने से पता चला कि मुझे 2 दिन बाद होश आया है और मुझे कब्रिस्तान के एक गहरे गड्ढे से लोग निकाल कर लाए हैं। मैं हर बात समझ गया था। इसके बाद मैं अस्पताल से घर आ गया। मैं दिन की रोशनी में ही वो कमरा खाली कर देना चाहता था। मैं इस घर से ही क्या, इस शहर से भी खौफजदा हो गया था। मैंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया। अब भी जब मैं ये वाक़या सोचता हूँ तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर कभी ये वाक़या मेरे साथ दोबारा पेश ना आया। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।